السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ 14 اگست قریب ہے تو بالکل جی، بالکل آزادی کے حوالے سے ہی آج کا پورا ایپیسوڈ ہے، اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا فرمان ہے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں جی، تو یہیں سے ہی سٹارٹ کریں گے۔ جی بالکل جی، بالکل بے شک جی۔ یہ بڑی امید کی بات ہے جی، اور سرکار واصف علی واصف اللہ رحمہ جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں ہمیشہ سے بڑے پر امید رہے ہیں، اور لوگوں کو فیتھ دیا اس چیز کا کہ امید کے ساتھ جڑے رہو۔ بلکہ آپ کہا کرتے تھے کہ انتظار ہی کرنا ہے تو اچھے وقت کا کیوں نہیں کرتے، سبحان اللہ، برے وقت کا کیوں کرتے ہو انتظار۔ تو یہ بڑی مہربانی کی بات ہے کہ وہ سمجھتے تھے اس چیز کو۔ ایک تو مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا، اس کے ساتھ آپ کی بڑی کنٹریبیوشن رہی، جلسوں میں جانا اور تحریک کے لیے کام کرنا۔ اور میں نے ذکر کیا تھا کہ جب 14 اگست آئی تھی اور آپ اس وقت شملہ میں تھے، تو شملہ سے جب آپ خوشاب تشریف لائے پورا کراس کر کے، تو وہ پوری جو ہجرت کا جو منظر تھا اس وقت کا، جو کہ بہت ہی قربانیوں کا اور دردناک منظر تھا، کہ وہ ہجرت کا وقت تھا، بہت قربانیوں کا وقت تھا۔ تو جیسے وہ کٹی ہوئی ٹرینیں آ رہی تھیں اور جا رہی تھیں اور سب، تو وہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو ایک درد تھا آپ کے اندر بہت زیادہ اس حوالے سے، اور تھوڑی سی تشویش بھی تھی۔ دیکھیں، یہ ملک جو ہے اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، یہ ایک واحد ملک ہے جس کو اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے، یہ واحد ملک ہے یہ والا۔ قائد اعظم اللہ رحمہ جو تھے جی، وہ ایک جلسے میں خطاب کر رہے تھے، تو کسی ہندو نے پوچھا کہ جی کیوں ملک بننا چاہیے ایک اور، اس میں کیا حرج ہے کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے رہیں یہاں پر؟ تو قائد اعظم اللہ رحمہ نے فرمایا کہ میں ایک گلاس پانی پینا چاہتا ہوں۔ پانی پلایا، تو جب آدھا گلاس ہوا تو وہاں پہ ایک مسلمان لڑکا تھا، تو اس کو کہا کہ اس میں سے تھوڑا سا پانی تم پی لو۔ مسلمان لڑکے نے گلاس لیا اور تھوڑا سا پانی پی لیا۔ اس کے بعد ہندو لڑکے سے جس نے سوال پوچھا تھا، اس کو کہا کہ باقی کا پانی تم پی لو۔ کہتا میں تو نہیں پیتا، ہمارا تو دھرم بھرشٹ ہو جاتا ہے جی، ہے کہ مسلمان کہتے ہیں ہمارے مندر میں بھی آ جائے تو ہمیں مندر دھونا پڑ جاتا ہے، تو میں آپ کا پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ وہ کہ جب تم ہمارے ساتھ پانی نہیں شیئر کر سکتے تو ہم ایک ملک میں اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت المیہ والی بات تھی کہ یہ ہندو مینٹیلٹی جو ہے وہ اس چیز کو بہت ہی اور طرح سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ہے، ہمارا جو پرچم ہے وہ بتاتا ہے کہ جی یہ سبز پرچم جو ہے یہ مسلمانوں کا ہے، اور یہ جو وائٹ اس کا حصہ ہے یہ جو ہے وہ اقلیتوں کا ہے، یہ جو مائنارٹیز جس کو کہتے ہیں، یہ وہ ہمارے ملک میں رہتی ہیں۔ ہمیں جس طرح سے رکھنا چاہیے اس طرح سے ابھی ہم رکھ نہیں رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا اور پروٹیکشن دینے کی ضرورت ہے، ان کو تھوڑا سا اور اچھا رکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے کرسچینٹی یا ہندوازم یا جو باقی دیگر مذاہب ہیں وہ یہاں پہ اپنے آپ کو تھوڑا خطرے میں محسوس کرتے ہیں، جبکہ وہ بھی یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کا آئی ڈی کارڈ یہاں کا بنا ہوا ہے۔ تو جب تک کہ کوئی آپ کو بدنیتی کسی کی واضح طور پہ نظر نہیں آتی تو اس کو جیل میں ڈالیں آپ، چاہے وہ پاکستانی ہے چاہے جو بھی ہے، اگر وہ صحیح چل رہا ہے اور ملک کے قوانین کا احترام کر رہا ہے تو اس کو اسی طرح سے پروٹیکشن دے جس طرح سے باقی مسلمانوں کو دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو آج تک یہی نہیں کلیئر ہو سکا کہ امیر اور غریب کی ڈفرینسیشن ہم نے کیسے پوری کرنی ہے۔ سرکار واصف فرمایا کرتے تھے دیکھو یہ اس دن مکمل ہوگا یہ نظام کہ جس دن ایک زیورات سے لدی پھدی خاتون کراچی سے چلے اکیلی اور پشاور تک جائے اور محفوظ رہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہ سیکیورٹی یہاں پر چاہیے جی۔ اور
اس ملک کا جو وجود ہے وہ ایک نعرہ تھا سب سے پہلے. ایک تو علامہ اقبال کا خواب تھا اور وہ خواب کی تعبیر بھی ہوئی, لیکن ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ہے ہماری بیس کہ یہ ملک اگر بنا اس نام پر ہے تو ہماری کنیکٹیویٹی اس کلمے کے حوالے سے ہونی چاہیے. سبحان اللہ. یعنی کہ اگر ہم اس کلمے والے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم کہیں نہ کہیں گمراہی کے حوالے سے چل رہے ہیں. دیکھیں ہم اندیشے جو ہیں نا لوگوں کے وہ بہت زیادہ غلط نہیں ہیں. ہم پہلے بھی کچھ ٹوٹ چکے ہوئے ہیں. ہمارا جو ہے سکوت ڈھاکہ ہو چکا ہوا ہے, وہ بھی ہمارے ملک کا حصہ ہوا کرتا تھا. تو ڈر ہے کہ اس طرح کی آواز کہیں اور سے نہ آ جائے, ہمارا کچھ اور بازو کا ٹکڑا ہمارا کہیں اور کٹ نہ جائے. تو ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. وہ سرکار واسطے فرمایا کرتے تھے کہ اگر اینٹ اینٹ میں ربط نہ ہو تو دیوار اپنے ہی بوجھ سے گر جاتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو اس ملک کے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ اینٹ اینٹ ہیں سارے, انہوں نے مل کے ایک دیوار بنانی, ایک مضبوط دیوار بنانی ہے. اگر یہ آپس کے تفرقوں میں پڑے رہیں گے, آپس کے فرقوں میں پڑے رہیں گے, آپس میں سندھی بلوچی پٹھان چلتے رہیں گے, پنجابی چلتے رہیں گے, تو پھر یہ کیسے چلے گا نظام یہاں کا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پہلے ہی کچھ چیزوں کے اندر ہم مختلف ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم پنجابی ہیں, یہ پشتون ہیں, یہ سندھی ہیں, یہ بلوچی ہیں, تو اس کے علاوہ ہم سنی بھی ہیں, ہم اہل حدیث بھی ہیں, ہم وہابی بھی ہیں, تو ہم کہیں بہت دور جا کے پاکستانی ہیں. اب تو ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ پوچھنا کہ آپ مسلمان ہیں, یہ پوچھا جاتا ہے آپ کس فرقے سے ہیں. اللہ اکبر. ہم آپ سے ریلیشن رکھیں یا نہ رکھیں. اللہ اکبر. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن فرما دیا تھا کہ آج تم پر دین میں نے مکمل کر دیا ہے, تو وہ بھی مکمل دین ہے. اور اس دن جو کچھ باتیں مکمل تھی اس وقت کون سے فرقے تھے؟ جس دن آپ نے فرمایا تھا کہ آج تم پر دین مکمل کر دیا گیا ہے, کوئی فرقہ نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے یہ فرقے اس کے بعد سے سارے اضافی چل رہے ہیں. اچھا, اس سے کوئی فرق نہیں ویسے پڑتا, اس لیے نہیں پڑتا کہ دیکھیں کوئی کہے کہ جی میں رفع دین کرنا چاہتا ہوں نماز میں, تو کر لے. میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو کر لے. میں آمین اونچا کہنا چاہتا ہوں تو کہہ لے. آمین نیچا کہنا چاہتا ہوں کہہ لے. نماز ہے کس کی؟ غور کرنے والی بات تو یہ ہے, نماز اللہ کی, اللہ نے قبول فرمانی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری نیت دیکھتا ہوں سب سے پہلے کہ تمہاری نیت کیا ہے. اگر اللہ نماز قبول کر لے کسی کی, ابھی تو ہم نماز پڑھتے ہیں نا, تو یہ بھی اس کی سرٹیفیکیشن نہیں ہم کو مل رہی ہوتی کہ یہ اللہ تو نے قبول بھی فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی ہے. تو یہ اس بات کی سعادت چھوٹی ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے. نماز پڑھیں, اللہ کی نماز پڑھیں. اور اس ملک کے حوالے سے جب تک ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے نہیں نہ ہوں گے تو یہ ہمارا ملک جو ہے یہ ترقی نہیں کرے گا. ہمارے لوگوں کا شعور بہتر نہیں ہوگا, ہمارے ملک کی گروتھ نہیں ہو سکتی. اور ایک چیز ہے جس نے اس ملک کو ابھی تک بچایا ہوا ہے, اور وہی چیز ہے جو اس ملک کو بچائے گی, اور وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بلا تفریق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ واحد چیز ہے جس کے اوپر تمام مسلمان اکٹھے ہیں. گوروں نے, یہودیوں نے بہت کوشش کی کہ ان کے درمیان سے یہ محبت کھینچ لی جائے. ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ ان کی اصل طاقت جو ہے نا وہ صرف لا الہ الا اللہ میں نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے. کہ ان کے اندر سے اگر یہ عشق نبی آپ نکال لینا تو پھر آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ ملک کو پھر کوئی نہیں بچا سکتا, یہ ٹوٹے گا. لیکن بس یہی ایک چیز ہے جو ہمیں کب سے بچائی آ رہی ہے,
اور ہم شاید اسی کے اوپر ہی دھیان نہیں کر رہے ہیں کہ کلمہ گو لوگ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ان لوگوں کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہماری ایک ہے، یہ والا پلیٹ فارم ہے، ہم صرف اس کے اوپر ہی کھڑے ہو جائیں تو اس ملک کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. دیکھیں یہ جو تبدیلی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں کہ تبدیلی ہے، تبدیلی، بڑے نعرے ہم پچھلے عرصہ سے بھی سنتے آ رہے ہیں. یہ باہر کی کسی چیز کا نام نہیں ہے، یہ آپ کے اندر کی تبدیلی کا نام ہے. ایک فرد واحد اگر کھڑا ہو کے کہے کہ جی آج سے میرے اندر کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور میں خالص مسلمان ہوں، آئیں مسلمانوں کی طرح ہم آپس میں ملتے ہیں. آج میں نے ادھر نماز پڑھ لی تو کل میں نے ادھر نماز پڑھ لی. نماز تو میں نے اللہ کی پڑھنی ہے. سبحان اللہ. سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ کیا تمہیں فرق پڑتا ہے، کبھی کھول کے بھی نماز، ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھ لو، کیا جاتا ہے، نماز تو تم نے اللہ کی پڑھنی ہے. لیکن ہماری تربیت ایسی ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم کسی دوسرے کو گنجائش نہیں دے رہے ہیں اس چیز کے اوپر. وہ سرکار ویسا صاحب نے اپنا ایک خوبصورت واقعہ سنایا. آپ نے کہا کہ میں جا رہا تھا ایک جگہ پر تو رستے میں ایک مسجد نظر آئی، خوبصورت سی مسجد بنی ہوئی تھی، مغرب کی نماز کا وقت تھا. کہتے میں جب پہنچا تو نماز شروع ہو چکی تھی، میں پچھلی صف میں ہاتھ باندھ کے میں بھی کھڑا ہو گیا. اتنے میں میرے ساتھ ایک اور پٹھان بابا آ کے کھڑا ہو گیا. تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ ولدالین، تو پوری مسجد اونچی سی بولی آمین. تو وہ پٹھان کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور وہ نماز توڑ کے تو مسجد سے باہر نکل گئے. اب یہ اس کو تربیت دی گئی ہوئی ہے کہ جہاں پہ یہ ہو وہاں پر تم نے نہیں، تم نے یہاں پہ استغفر اللہ پڑھنا ہے. یہ اب تربیت جو جہاں پہ یہ تربیت اب چل رہی ہو وہاں پہ آپ کسی دوسرے کو گنجائش کہاں سے دے سکتے ہیں؟ ہمسایوں کے حقوق میں ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ میں کوئی منورٹی والا رہتا ہو، کوئی کرسچن رہتا ہو، کوئی جوئش رہتا ہو، تو کیا کریں گے آپ اس کو نہیں ملیں گے تو آپ کے ہمسائیگی کے حقوق کدھر گئے؟ اللہ اکبر. اچھا یہ ہمارے ملک میں کافی زیادہ یہ مسئلہ ہے. یہاں سے تھوڑا سا باہر چلے جائیں نا، دبئی تک ہی چلے جائیں جہاں پہ ملٹی نیشنل سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ میں بیٹھا تو وہ ایک دم سے وہ بندہ ہے، نمیش بھائی بات سنیے گا. تو وہ میں نے کہا یہ تو ہندو، تو تیرا بھائی کدھر سے ہو؟ کہتے تو سارے بھائی ہیں، اب کیا کریں. وہ بھی ہمیں ہمارے نام سے بھائی لگاتے ہیں، ہم بھی ان کو بھائی لگا دیتے ہیں. یا یوں سمجھ لیں کہ جو مسلمان آج ہندوستان میں ہے موجود، وہ مسلمانوں کی کیا ہمسائیگی نہیں ہو رہی ہے وہاں پر؟ ہماری عید ہو رہی ہے تو ان کی ہولی ہو رہی ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اگر نہیں شامل ہوں گے تو یہ اعلان جنگ ہو رہا ہے ایک قسم کا. تو آپ ان کو ان کے کام کرنے دیں، آپ اپنے کام کریں. اس ملک کی بہتری کے لیے جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام کریں. یہ دیکھیں گروتھ ہوگی، بیج سے گروتھ ہوگی. درخت کیسا نکلنا ہے اس کا انحصار بیج پر ہے، بنیاد پر ہے. اب وہ بیج اگر اچھا آپ بوئیں گے اس میں سے اچھا درخت نکلے گا، طاقتور درخت نکلے گا. بیج ہی کمزور ہوگا نا تو پھر اوپر درخت جو ہے نا وہ کمزور ہو جائے گا، ہو سکتا ہے پودا ہی نہ نکلے. تو یہ ہمیں بہت ضرورت ہے کہ یہ جو بنیادی سطح پر اگر اس ملک کے حوالے سے ہم نے کوئی بات کرنی ہے تو بنیادی سطح پر ایک ایک فرد اپنی تربیت کا اہتمام کرے، اور اس تربیت میں وہ چیز غور کرے کہ ہم اگر اس ملک میں رہنے والے تھے، اس ملک کے لیے دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا ملک، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے انفرادی فائدے چھوڑنے پڑیں گے. وہ ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. کرسی کے اوپر جو بیٹھ جائے وہ پہلے یہ کہتا ہے کہ جی میرا کمیشن کدھر ہے، باقی باتیں تو باہر میں جائیں گی جی. تو اس ملک کے اندر ترقیاتی کام کیا ہونے ہیں جہاں پہ ٹھیکیدار نے نیچے سے شروع ہونا ہے اور اوپر تک جا کے سب کو اس نے پیسے دینے ہیں. تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جناب اپنی کنسٹرکشن کے کام کے اندر ڈنڈی مارے، کیونکہ آپ اس کو کام کرنے نہیں دیں گے. محکمہ کے اندر آج تک دیکھیں جی کون سا ایسا محکمہ جو کھڑا ہو کے کہہ دے کہ جناب ہمارا محکمہ ہے، ہم عہد دیتے ہیں کہ ہمارے محکمے میں کوئی رشوت نہیں کھاتا، نکال کے دکھا دیں جی مجھے. کوئی محکمہ نہیں بچا ہوا اس ذلت کے ساتھ سے. ہر کوئی کہیں نہ کہیں جس کی جو جگاڑ لگ رہی ہے
وہ اس جگاڑ کے اندر اپنا فائدہ پہلے، میرے بینک بھر جائیں، میرے بچے باہر چلے جائیں، میرے معاملات ایسے ہو جائیں، میری گاڑی بہت بڑی ہو جائے، میرے پاس 10 کوٹھیاں ہو جائیں، میرے پاس اتنے ملین ڈالرز ہو جائیں. ہر کوئی اپنا 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 ہی اگر کری جائے گا تو اس ملک کے اندر اجتماعیت کہاں سے آئے گی؟ اللہ اکبر. میں تو اجتماعیت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اگر اجتماعیت ہم نے اگر لے کے آنی ہے تو ہمیں دوسروں کو کھلے بازوؤں کے ساتھ ویلکم کرنا ہوگا، جہاں پہ سب لوگ آ کے بیٹھے. دیکھیں یہ کچھ عرصہ پہلے تک اسلام ابھی جب نیا نیا شروع ہو رہا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے مخاطب ہوتے تھے؟ کافروں سے. اگر آپ کہتے ہیں کہ کافر سے نفرت کرنی ہے، اس کو چھری پھیرنی ہے، تو مسلمان کس کو کرنا ہے؟ تو ہم نے وہ کافر کو چھری پھیرنی شروع کر دی، ہم نے ہندو کو چھری پھیرنی شروع کر دی، تو ہم نے مسلمان تو پھر ایسے تو ہم نہیں کر سکتے. ہاں سرکار فرماتے تھے کہ وہ دیکھو گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہ گار سے نہیں کرنی نفرت. سبحان اللہ. گناہ گار کو تو راہ راست پر ہم نے لے کے آنا ہے. ہم اپنی خامیاں ٹھیک کریں، اور اپنی خامیاں ٹھیک کرنے کے بعد جو ہمارے قریبی لوگ ہیں ان کی خامیوں کو ایسا ایسا کر کے ٹھیک کرنا شروع کریں. اور یہ کام محبت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو یہ ہو نہیں سکتا جی، ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا. سرکار والد صاحب کا ایک خوبصورت ایک جملہ آپ کا، ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایز اے قوم کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں معاف نہیں کر رہے ہیں تو ہم لوگوں نے ایز اے قوم کہاں پہ کھڑا ہونا ہے؟ ہم ایک دوسرے سے بازی لے کے جانے کے چکر میں ہیں. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو پہلا ورڈ ہے اسلامی. ہم اگر اسلامی اقدار سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہم اس ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرتی جا رہے ہیں. پل بھر میں زمیں بوس وہ ہو جاتی ہے واصف، تعمیر نکل جاتی ہے جو اپنی بنا سے، جو اپنی بنیادوں سے ہٹنی شروع ہو جاتی ہیں قومیں، تو وہ قومیں جو ہے نا برباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہماری اندر کی جو خامیاں ہیں ہم برملا اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں دوسری قوموں کے ساتھ. ہم یوٹیوب کے اوپر جا کے بول رہے ہوتے ہیں، ہم فیس بک کے اوپر جا کے بول رہے ہوتے ہیں، جو پلیٹ فارم، یہ ہمارا ملک دیکھیں اس کی حالت کیا ہوئی پڑی ہے، یہ چور بیٹھا ہے، یہ فلاں بیٹھا ہے. یہ بھائی سب لوگ نکات تو بتائی جا رہے ہیں، حل کس نے بتانا ہے یہاں پر؟ اللہ اکبر. بالکل. اگر لوگوں کو تبدیل کرنا ہے تو کس نے حل بتانا ہے، کس نے لیڈ کرنا ہے؟ لیڈر یہاں پہ جو ایک اچھا نیک فطرت شخص اگر ایک ملک کا سربراہ بن جائے نا جی، جو کہہ دے کہ نہ میں خود کرپشن کروں گا، نہ اپنے ارد گرد ہونے دوں گا. آپ کو پتہ ہے یہ ایک منسٹر کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ تقریباً کوئی 2-2.5 لاکھ روپے. 2-2.5 لاکھ روپے میں آپ کو لگتا ہے کہ جو اس کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ اس کے میچ کرتا ہے کہیں پہ؟ ممکن ہی نہیں. اچھا نہیں کرتا جی. اب لیونگ سٹینڈرڈ کیا میچ کرتا ہے کہ کم از کم یہ ارب پتی آدمی ہے، کروڑ پتی بھی نہیں ہے. آج کل تو کروڑ پتی وہ 5 مرلے کے گھر والا ہوا پڑا ہوا ہے، جتنی مہنگائی ہوئی پڑی ہوئی ہے نا جی. جو جس کا 3 مرلے کا بھی گھر ہے نا جی، وہ بھی کروڑ پتی آج کل. تو جس کے پاس وہ رکھ رکھاؤ اور ڈالے اور پیچھے گارڈ سیکیورٹی کے آگے پیچھے اور ایک ہنگامہ آرائی جہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے، وہ ارب پتی آدمی. اب ارب پتی آدمی کے ہوتے ہوئے آپ مجھے بتا دیں کیا اس ملک میں ایک مخلص نیک غریب انسان منسٹر لگ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں. کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ یہاں سے گروتھ کرتا ہوا ایک انسان نیچے سے ہمارے علاقے میں کوئی بڑا اچھا آدمی ہو، ہم سے کہیں یار آپ الیکشن میں کھڑے ہو، وہ کہے کہ میرے کو تو پیسے نہیں ہے، کہ بڑے پیسے چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے، کم از کم 20 کروڑ روپے چاہیے جی. تو 20 کروڑ روپے کون دے گا اس کو؟ جو دے گا وہ اپنا کام کروائے گا. بالکل. تو ہماری بنیادیں وہاں سے ہلنی شروع ہو گئی ہیں. ہم نے اس ملک کے اندر جو معیار رکھ دیا ہوا ہے وہ اخلاص نہیں رکھا ہوا، ہم نے اس ملک کا معیار پیسہ پاور رکھ دیا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں یہ جو بنے ہوئے نا نارمز جو بنے ہوئے ان کو بہت ضرورت ہے، ان کو توڑنے کی ضرورت ہے. یہاں پر
ہم لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آؤ دوبارہ لوٹ چلیں اس وقت کی طرف کہ جس وقت یہ صدا دی جا رہی تھی کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. ہمیں اس دور کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے اسلاف کی طرف رخ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان سے سیکھیں کہ انہوں نے کیسے اس دنیا کو آگے آگے چلانا. ہمیں سبق کیا دیا ہے؟ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. بزرگوں نے کہا ہے یہ آئے گا اس ملک میں، یہ وقت آنا ہے انشاءاللہ، یہ وقت آنا ہے. ابھی ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یہ وقت آنا ہے. جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بالکل. عزت کا بڑا تو یہ اگر کہہ لینا کہ یہ غیر عظیم زمانہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر صبح نے آنا ہے تو اس کو اندھیرا درکار ہے. سبحان اللہ. تو یہ وہ اندھیرا چل رہا ہے کہ جس کے بعد صبح صادق جس کو کہا جاتا ہے، صبح صادق آنی ہے. تو ہمیں یہ بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو اسلاف کی ہماری باتیں ہیں، آپ دیکھیں کتنے عرصے سے اس ملک کے ساتھ کوئی بہت اچھی والی کوئی بات منسوب ہی نہیں ہو رہی ہے. کتنا اندھیرا چھایا ہوا ہے. اچھا کچھ عرصہ پہلے تک میرے بچپن تک ہم سنتے تھے کہ ہماری ہاکی ٹیم بڑی اچھی ہے، ہمارا جان شیر خان ہے، جہانگیر خان یہ بڑے اچھے ہیں، ہماری کرکٹ کے اندر بڑی چیزیں ہیں، ہماری ہاکی کی ٹیم بڑی اچھی ہے. تو بڑے معاملات ہوا کرتے تھے. بالکل. ایک عرصہ ہو گیا جی، میں نے تو یقین کریں کو اچھا ترانہ نہیں سنا. اللہ اکبر. ہم تابہ ابد سید تغیر کے ولی ہے، ہم مصطفی 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 ہے. تو کیسے خوبصورت ایسے ولولہ انگیز قسم کے ترانے آ رہے ہوتے تھے. تو آج پتہ نہیں وہ ترانے بھی اب بننے بند ہو گئے. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. ہمارے وہ رگوں میں ہیں جی سارے کے سارے. جی وے پاکستان ہے. بچے کو اسکول میں سکھایا جاتا جی وے پاکستان پڑھتے ہوتے تھے ہم سارے کے سارے. میرا خیال ہے آخری جو تھا نا شاید وہ جنید جمشید کا تھا، دل پاکستان جان پاکستان. شاید وہ بچوں کو ابھی تک تھوڑا سا کوئی یاد ہے. اس کے بعد سے تو کوئی ایسا ترانہ بھی نہیں آیا کہ جو آج ہمیں یاد ہو کہ بھئی بڑی کو خوبصورت چیز آئی ہے. ہمارے ملک کے اندر کوئی بہت بڑا آرٹ کا یا فنون لطیفہ کو کوئی بہت بڑا مارکہ بھی نہیں ہو رہا. ہمارے ہاں سائنس کی کوئی بہت بڑی ترقی یافتہ چیز بھی نہیں آئی. میں کہتا ہوں ابھی ہمارے ملک کے اندر کہہ لیں کہ کوئی بہت اچھا پروجیکٹ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ آؤ انویسٹ کرو ہمارے ساتھ. لے دے کے تو ہم سٹیل مل میں پیسے لگوا دیتے ہیں، تو لے دے کے ہمارے پاس گوادر کی پورٹ ہے وہ بیچی جا رہے ہیں، تو وہ بیچی جا رہے ہیں، تو موٹر وے بیچ دیا. تو جو ہماری سکلز ہیں وہ کدھر گئی ہیں؟ ان کے اندر تو کوئی آج کل چار چاند نہیں کسی چیز کو لگ رہے ہیں. کوئی بہت بڑی کوئی ہمارے ملک کے ساتھ بڑی کوئی چیز منسوب ہی نہیں ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے ملک کے کوئی شناخت بنے. اس وقت کتنے عرصے سے یہ ایسے جیسے گم نہیں ہوا وہ سارا کچھ حبس ہو جاتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے اس ملک کے ساتھ نہ کوئی حبسہ ہوا ہے. تو پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کوئی وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وقت ہے کہ شاید ہم اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا زندہ کریں. دیکھیں حضرت قائد اعظم علیہ رحمہ ان کے پاس کیا تھا؟ اخلاص، سچائی. تقریر کر رہے ہوتے تھے، انگلش میں سپیچ کر رہے ہیں اور سننے والا جو ہے نا وہ انگریزی کو نہیں سمجھتا ہے جی، کم پڑھا لکھا طبقہ سامنے کھڑا ہوا ہے. تو ایک نے دوسرے سے پوچھا وہ تجھے سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہ سمجھ تو مجھے کوئی نہیں آ رہی لیکن مجھے یہ پتا جو کہہ رہے سچ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. وہ کہاں ہیں کوئی ایسی شخصیت کہ جس کے بارے میں ہم کہیں کہ یہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے؟ کوئی نہیں آ رہا ہمارے پاس. کب آنا ہے وہ؟ لیکن آنا ہے انشاءاللہ. آنے والے کمال کے دن ہیں، عظمت ذوالجلال کے دن ہیں. یہ ذوالجلال کی اللہ کی عظمت کے دن اس وقت آئیں گے جب ہم اللہ سے اپنی کنیکٹیوٹی بحال کریں گے. ہم دور ہوئے ہیں بہت زیادہ، ہم اپنی بنیادوں سے، اسلام سے، کلمے سے دور ہوئے ہیں. یہ جیسے کہتے ہیں نا کلمہ ایک عہد ہے، تو یہ ملک بھی ایک عہد ہے. ہم نے اس کی حفاظت کی قسم کھائی ہے، تو کیسے کر رہے ہیں حفاظت ہم اس کی؟ ہم نے تو یہاں پر دراڑیں بنانی شروع کر دی.
یہ انگلش میڈیم اسکول ہو گیا, یہاں پہ فیوڈل لاٹس کے بچے پڑھیں گے, یہ ہمارا سرکاری اسکول ہو گیا. آپ کو پتہ ہے اس ملک میں تھاؤزنڈز آف گھوسٹ اسکول ہیں کہ جو اسکول کے نام پہ پیسے جن کے کٹ رہے ہیں اور وہاں اسکول نہیں ہے. گھوسٹ ٹیچرز ہیں ہمارے. ٹیچروں کی دیکھ لیں کیا کیا رپورٹیں آئی جا رہی ہیں, کبھی کس یونیورسٹی میں کیا ہو رہا تھا کہ کس ادارے میں کیا ہو رہا ہے, بے حیائی اور ہر طرف پنپ رہی ہے. اور ہم لوگ جو ہے باہر کی دنیا کو فالو کرتے کرتے کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو یہ ایسے ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اپنی چال بھی چلنا بھول گئے ہوئے جی. یہاں پر تو ٹھہر جائیں تھوڑا سا, تھوڑی دیر کے لیے رک کے سوچ لے کہ اب کوئی وقت آنا ہے کہ ہم نے اس ملک کی صرف تنقید ہی کرنی ہے یا اس کے لیے کوئی کام بھی ہم کرنا ہے. چلیں اپنے طور پر کوئی ایک ایسی بات تو کر لے کہ میں آج سے جو ہے نا جی ملک میں خواہ مخواہ لڑائی نہیں کروں گا, یا میں لٹرنگ نہیں کروں گا, گاڑی سے باہر گند نہیں پھینکوں گا, میں سگریٹ کی ڈبی ایشٹرے باہر نہیں پھینکوں گا میں. چلیں اتنا نہیں کر لیں گے. کوئی چیز ملک کے ساتھ ایک ایسی آپ ڈیولپ کر لیں, ایسوسیشن ڈیولپ کر لیں گے. جس طرح ہم اپنا گھر صاف کرتے ہیں, ہم باہر محلہ نہیں صاف کرتے. اگر ہم محلہ نہیں صاف کرتے سٹی کس نے صاف کرنا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے جی ساری کی ساری. میں گیا جی جرمنی, ایک بازار میں گیا تو خوبصورت بازار سجا ہوا تھا, بڑا اچھا سا, کافی ٹیبل سائڈ پہ لگی ہوئی ایسے ایسے, اور پھولوں سے بھرا ہوا جی وہ بازار سارے کا سارا. اور میں نے غور سے دیکھا تو ایک ہی ٹائپ کے نا پھول لگے ہوئے سارے بازار کے اندر, ادھر سے بھی ادھر سے بھی. تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی پھول لگا رہا ہے اور ایک جیسے پھول لگا رہا ہے؟ بھائی کوئی تو نیلے پھول لگا لے, کوئی پیلے پھول لگا لے, ایک ٹائپ کے سارے پھول کیسے لگے ہوئے یہاں پہ؟ میں دکاندار سے پوچھا, میں نے کہا آپ نے یہ پھول کیوں لگایا؟ کہتا ہم نے نہیں لگایا, گورنمنٹ لگا کے گئی ہے, ہم تو اسے صرف پانی دیتے ہیں بس. تو گورنمنٹ لگا دیتی ہے, آپ کی اسٹریٹ لائٹس خراب ہو جاتی ہیں, کوئی ہم میں سے یہ باور نہیں کرتا کہ اپنے پیسوں سے کو ٹھیک ہی کرا دیں, سب کا فائدہ کسی کا ہو جائے یہاں پر. تم کرو تو تم کرو تو تم کرو تو تم کرو, میں نہ کروں بس. تو جب ہماری سوچ یہاں پہ آ کے پھنسی ہوئی ہوگی تو ہم نے کہاں سے ترقی کرنی ہے؟ پڑھ لیں اپنی اپنی نمازیں پڑھ لیں, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. کم از کم پاکستانی تو ایک ہونا شروع ہو جائیں. یہاں سے تھوڑا سا باہر چلے جائیں, کشمیر میں چلے جائیں, آپ کو صحیح بات کوئی بتائے گا نہیں. تو وہاں پر میں نے ایک نعرہ پڑھا دیوار کے اوپر لکھا ہوا, آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. وہ نعرہ کہ کشمیر ہمارے آزاد کشمیر جس کو بولتے ہیں, راولا کوٹ سیکٹر میں دیوار کے اوپر نعرہ لگا ہوا کہ کشمیریوں کے قاتل دو شیطان, انڈیا اور پاکستان. اللہ اکبر. ہم اس کا دم بھرتے ہیں, ہماری شاہراہ ہے, تو ہم ایک نہیں ہو رہے ابھی تک. ادھر سے باہر نکل آئیں تو سندھ میں چلے جائیں تو وہاں پہ سندھی ہیں, یہاں پہ کوئی لڑائی ہو جائے تو پٹھان سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, ہم پشتون ہیں, تم پنجابی ہو, ہم تمہیں دیکھ لیں گے, یہ کر لیں گے وہ. مطلب یہ بڑے افسوسناک واقعات ہیں جی. تو یہ وقت ہے میرا خیال ہے رجوع کرنے کا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری پیش کرنے کا وقت ہے کہ سرکار مہربانی فرمائیں کہ ہمارے ملک کے اوپر جو ہے نا بڑی افتاد پڑی ہوئی ہے, ہم آپس میں ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں. آپ ہی کوئی مہربانی کریں, ہم سے تو نہیں ٹھیک ہو رہا. کوئی ایسی ہوا چلا دیں کہ ہم ایک دم اکٹھے ہو جائیں. دیکھیں ملک اکٹھا ہو جاتا ہے. یہ زلزلہ آیا تھا بالکل 2005 میں زلزلہ آیا تھا, قوم اکٹھی ہوئی, اتنی اکٹھی ہوئی کہ جس کی حد کوئی نہیں. وہاں جب لوگوں کو یہ بچانے کے لیے جا رہے تھے, ڈاکٹر بھی جا رہے تھے, انجینئر بھی جا رہے تھے, ہم لوگ بھی گئے ہوئے تھے, کیمپ بنائے ہوئے تھے, اپنے اپنے ٹرک لے کے جا رہے تھے, دوائیاں کمبل سب کچھ دے رہے تھے. اور وہاں پہ کئی کئی دن جا کے مہینوں کے حساب سے لوگ ٹھہرتے تھے, اور پہاڑوں کے اندر ٹریولنگ کر کے جا رہے ہیں کہ دیکھنے کے لیے کوئی ہے جس کی ہم مدد کر سکیں وہاں پہ. کس نے پوچھا کہ تو شیعہ ہے کہ تو سنی ہے؟ اللہ اکبر. کسی نے نہیں پوچھا. ساری قوم کٹھی ہو گئی کہ بہت بڑا سانحہ ہو گیا, کٹھی ہو جاؤ, ابھی بھی وقت ہے, ڈر جائے اس بات سے کہ کوئی سانحہ آپ کو اکٹھا نہ کر دے, ورنہ وہ پھر اکٹھا کر دے گا. اگر آپ ایسے نہیں ٹھیک ہوں گے تو پھر اس کی لاٹھی اور طرح سے چلے گی, وہ اکٹھا کر دے گی. تو میں سرکار کی کچھ چیزیں نا آپ کو وہ سناتا ہوں.
ہم نے کچھ چیزیں اکٹھی کی ہوئی تھی جو آپ نے پاکستان کے حوالے سے جس تشویش کا آپ اظہار کیا کرتے تھے اور جس طرح کی آپ فریاد کیا کرتے تھے اپنے مالک کے حضور میں آپ کو نا کچھ چیزیں سرکار کی سناتا ہوں. یہ وہ کور ہے بیسیکلی. آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ قبیلے، ذاتیں، فرقے اور صوبائی اور مذہبی عصبیتیں ترک کر کے ایک قوم بنے ہیں. کیا کیا ترک کیے جائیں؟ ہم نے قبیلے کیے ہیں، ذاتیں کی ہیں، فرقے کیے ہیں، صوبائی مذہبی سب چیزیں ہم نے بیچ میں سے نکالی اور ہم پھر ایک قوم بنے ہیں. اگر پھر سے عصبیتیں لوٹ آئیں تو قوم ختم ہو جائے گی. جو ہم نے نکالا تھا اور آج ڈلتا ہوا نظر آ رہا ہے نا، تو قوم ختم ہو جائے گی. ہم جب پاکستانی ہیں تو یہ ذات کیا اور وہ ذات کیا، سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی کیا مانی. ہماری قومی شناخت پاکستان کے دم سے ہیں. ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستانی ہی رہنا چاہیے. سبحان اللہ. ایک آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آپ نے ہدیہ پیش کیا تھا پاکستان کے حوالے سے جی. سبحان اللہ. وہ بھی سننے والا ہے جی. یہ وطن کے حوالے سے جو ہے نا جی، یہ شب راز آپ کی کتاب ہے، اس میں یہ موجود ہے جی. کرم کی ایک نظر ہو جان عالم یا رسول اللہ، تیری امت پہ ہے افتاد پہ ہم یا رسول اللہ. بنایا تھا تمہارے نام سے جو آشیاں ہم نے، گری ہے اس پہ ہو کے برق برہم یا رسول اللہ. بڑی دمخم سے آزادی کی صبح نو کو دیکھا تھا، ستم ہے دم رہا اس میں نہ اب خم یا رسول اللہ. غم دنیا، غم عقبا، غم عرض وطن ہم کو، جو ہم سے کٹ گئے ہیں ان کا بھی ہے غم یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ہمارے سامنے بکھرے ہیں دانے ایک تسبیح کے، بکھرتا ہے کوئی شیرازہ یوں کم یا رسول اللہ. کرم ہو عرض پاکستان پہ یا رحمت عالم، سلامی دے رہا ہے سبز پرچم یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سفینہ آپ کی امت کا گرداب بلا میں ہے، نہ مونس ہے نہ کوئی اور ہمدم یا رسول اللہ. مبارک ہو وطن والوں کو میلاد نبی کا دن، صلاتم دائمن بارک وسلم یا رسول اللہ. گدائے حسن تو من کم تری واصف علی واصف، کرم کر دی کہ بندہ بے قرارم یا رسول اللہ. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں کہ آپ نے کیسے جو ہے نا جی، پھر آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ دیکھیں ہمارے اندیشے اتنے بے سبب نہیں ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آج ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آخر ہم کس طرف کو جا رہے ہیں، ہم کہاں سے چلے تھے، ہمارا حال کیا ہے. ہمارے اندیشے اتنے بے سبب بھی نہیں. ہم پہلے ایک دفعہ تقسیم ہو چکے ہیں، ہم کٹ چکے ہیں اور ہمارے پاس آج بھی حالات اچھے نہیں ہیں. دشمن پہلے سے زیادہ طاقتور ہے. ایک دفعہ ہونے والا واقعہ حادثہ کیا دوبارہ نہیں ہو سکتا. ایک جگہ فرماتے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ دشمن مر جائیں، میں یہ کہتا ہوں دوست زندہ ہو جائیں. سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. یہ دوستوں کے زندہ ہونے کا وقت ہے. دشمن کی طاقت جو ہے نا وہ دوستوں کی کمی میں ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ لیکن نہیں، بات اتنی خطرناک بھی نہیں. دیکھیں امید کی بھی بات ہے نا صاحب کہ بات اتنی خطرناک بھی نہیں. دامن اعمال خالی ہو تو ہو، دامن رحمت تو بھرا ہوا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. اللہ کی رحمت تو ابھی بھی ہو سکتی ہے. ہمارا سہارا ہمارے اعمال میں نہیں، اس کی رحمت میں ہے. سبحان اللہ. رحمت کا کام ہی یہی ہے کہ محروم کو حق سے سوا دیتی ہے. سبحان اللہ. وہ دینے والا ہے، جب چاہے جسے چاہے جو چاہے دے دے. سبحان اللہ. ہماری بقا صرف ہماری بقا نہیں ہے، اس کے نام کی عظمت بھی ہے. سبحان اللہ. جب ہم غلام تھے تو ہم نے ہندوستان میں اپنی آزادی کو حاصل کیا، ایک نیا ملک بنایا. آج تو ہم آزاد ہیں، ہم ملک کا تحفظ کیسے نہیں کریں گے؟ ہم دشمن سے ڈرنے والے نہیں. ہمیں اگر خوف ہوا تو صرف دوستوں کا ہے. اللہ اکبر. اپنوں سے ڈر ہے. اپنے اپنے ہو جائیں تو بیگانوں کا کیا خوف. سبحان اللہ. واہ واہ. ہیں جی. سبحان اللہ. تو ہمیں یہ جو ہے نا جی، یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے
پھر آپ فرماتے ہیں کہ پاکستان کے ٹوٹنے کا اندیشہ اس لیے بھی نہیں کہ یہ صرف 9 کروڑ پاکستانیوں کا نہیں، اس 9 کروڑ سے 24 کروڑ ہو گئے میری پاکستانیوں کا ہی نہیں، بلکہ یہ مسلمانان عالم کا مستقبل بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی بنیادوں میں شہداء کا خون ہے۔ سبحان۔ اب اسلام کی عظمت کا نشان ہے۔ اسلام کی حفاظت اسلام خود فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محافظ ہیں۔ ہمارے اندیشے محض ذاتی ہیں یا سیاسی ہیں، ان میں نہ کچھ جواز ہے نہ بنیاد ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ دیکھو غیر یقینی حالات پر تقریر کرنے والے کتنے یقین سے اپنے پختہ مکان بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر ہم شہداء کے نصیب پر یقین رکھتے ہیں، صوفیہ علماء فقراء کے نصیب پر یقین رکھتے ہیں، اگر ہم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نصیب پر یقین رکھتے ہیں، اگر ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام پر یقین رکھتے ہیں، تو پاکستان کی سلامتی کا بھی یقین ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، واہ۔ ایک انسان جو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح سب میں مقبول ہو، قوم کے نصیب کو بدل سکتا ہے، اور کسی ایک رہنما کے آنے کا عمل اتنا ناممکن بھی نہیں، بلکہ ایسا ہوگا، ایسا ہونے والا ہے، یہ ملک محفوظ رہے گا۔ ہوپ دیتے ہیں ایک جگہ پہ، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم توڑنے والی قوت کے بجائے بنانے والی قوت پر کیوں یقین نہیں رکھتے؟ سبحان اللہ، واہ۔ اللہ ہمیں دشمنوں سے بچائے، اور ہمارا سب سے بڑا دشمن اندیشہ ہے جو ہمارے ایمان کو گھن کی طرح کھا رہا ہے۔ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں تو ایمان، زندگی اور پاکستان سلامت رہیں گے۔ اگر انتظار ہی کرنا ہے تو اچھے وقت کا کیوں نہ کیا جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ پر کہ غریب کے ایمان کی اصلاح کی ضرورت نہیں، غریب کے ایمان کی اصلاح کی ضرورت نہیں، اس کی غربت دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بیمار آدمی کو کلمہ سنانے کے لیے نہ کہیں، اس کے لیے دوا کا انتظام کریں۔ اسلام اور پاکستان کو کبھی خطرہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اللہ اکبر۔ اسلام مسلمانوں کے علم کا نام نہیں، ان کے عمل کا نام ہے۔ یعنی اسلام بولنے والی بات نہیں، کرنے والا کام ہے۔ تو یہ وقت ہے کہ ہم اس کے اوپر کچھ کریں، ضرور کریں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ آزادی کی صرف ایک ہی قیمت ہے، مستقل اور مسلسل بیداری۔ سبحان اللہ۔ غلام قومیں سوتی ہیں اور آزاد قومیں بیدار رہتی ہیں۔ انسان کو اپنے مستقبل کی خاطر جاگنا چاہیے، اسے آنکھیں کھول کر رہنا چاہیے۔ بس یہ ہماری جو ہے نا جی بے حسی، سرکار فرماتے ہیں کہ جس کو احساس نہ جگائے اسے کوئی نہیں جگا سکتا۔ ہمارا یہ احساس ہی اگر زندہ ہو جائے نا، ایک دوسرے کے لیے ہمارا احساس زندہ ہو جائے، ہماری کئی چیزیں ہماری ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک چھوٹا سا کام بھی اگر ہم شروع کر دیں تو ہمارے کئی معاملات ہمارے سیدھے ہو سکتے ہیں۔ اور وہ جو آپ فرماتے تھے نا کہ یہ اس قوم نے بڑی ترقی کرنی ہے، وہ صوفی برکت علی صاحب اللہ رحمہ جو تھے، ان کا ایک فقرہ بڑا مشہور ہے کہ اقوام عالم کے جو فیصلے ہیں، اس کا فیصلہ پاکستان کی ہاں یا نہ میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بزرگوں نے فرمایا ہوا ہے، سرکار نے بھی فرمایا اس کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں کہ بہت ہے۔ اب اس وقت تو نظر نہیں آ رہا، ابھی لوگ تو کہتے ہیں ایسے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہی وہ وقت ہے کہ جہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ شاید اس قدر تنزلی کا شکار ہو گئے ہیں کہ اب شاید اس کے اوپر اب عروج کا سفر ہی شروع ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کہ ہم شاید اپنی جگہ پر رہتے ہوئے یہ صرف جھنڈیاں لگانے کا نام نہیں ہے، یہ جھنڈا لگانے کا نام نہیں ہے، یہ 14 اگست پہ موٹر سائیکل میں سے سلنسر نکالنے کا نام نہیں ہے، ماچس بم پھاڑنے کا نام نہیں ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ ان بچوں کو پاکستان کی حقیقت سے بھی آشنا کرایا جائے۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ جب اپنے ملک میں نہیں ہوتے اور کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں تو آپ
3rd ग्रेड सिटीज़न कहलाते हैं. आपके हकूक़ वहाँ पर क्या हैं? यहाँ तो आप बिला दरेग ऐसे खुले आम चल रहे होते हैं. जाएं उस मुल्कों में ज़रा जाके देखें जहाँ पे आपको 3rd ग्रेड सिटीज़न ट्रीट करते हैं बाकायदा तौर पे. आपको जब वो उसमें से गुजारते हैं इमिग्रेशन में से कपड़े तक आपके उतरवा लेते हैं कि हमें शक है तुम पाकिस्तान से आए हो. मैंने एक दफ़ा ना जी एप्पल वालों को फ़ोन कर दिया. मैंने कहा कि आप लोगों को कोई प्लान है पाकिस्तान में आने का? तो आगे जो बीबी कहती यू आर कॉलिंग फ्रॉम. मैं कहा फ्रॉम पाकिस्तान. पाकिस्तान. इतनी वो हैरान हो के बोली कि पाकिस्तान से भी कोई हमें फ़ोन कर सकता है? तो उन्होंने कहा नो वी डोंट हैव एनी प्लान टू वर्क इन पाकिस्तान. तो अब आप देखें कि अगर हम देखें कि हमारे हमसाया मुल्क के अंदर क्या क्या चीज़ों की तरक्की आती जा रही है. वो उधर अगर ऑडी का शोरूम आ गया है या मर्सिडीज़ वहाँ पे बननी शुरू हो गई है या वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वाले अपनी यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? आपको पता है कि हमारे मुल्क का जितना टोटल बजट है उतना उनकी सिर्फ आईटी इंडस्ट्री कमा रही है. हम क्या आईटी में कम हैं? अच्छा, ये भी बात बड़ी मज़े की है. आपको बताऊं कि जो दुनिया में जो लोग आईटी का काम करवाते हैं ना इधर उधर मुल्कों से कि ये सस्ते मुल्क हैं भाई, इनको दो, वो पाकिस्तान से करवाते हैं और ये कहते हैं कि पाकिस्तान में क्वालिटी वर्क बहुत अच्छा है. हम लोग विजडम वाले लोग हैं. अगर हम काम करने पे आए तो हम बहुत ही नेक नीयत से काम करते हैं, लेकिन अगर ना करने पे आए तो हम अपना काम भी नहीं कर रहे होते जी. हम अपनी नौकरी नहीं पूरी कर रहे. जिस काम के हम पैसे लेते हैं हम उसी के साथ ही हलाल काम नहीं कर रहे होते. कौन सा इदारा, मैं तो बड़े अफसोस के साथ देखता रहता हूँ जी, ये ज़मीनों के निज़ाम के जो इदारे हैं, ज़रा पूछें कि जी तहसीलदार होता है, अच्छा पटवारी होता है, ओहो अच्छा ये तो पैसों के साथ होता है, अच्छा, इसके बगैर उसकी शनाख्ती कोई नहीं है. दसो काम करवाना है, पुलिस आ गई है तो इतने पैसे दे दो जी, उतने पैसे दे दो, ये कर लो. अपने हक की बात करने के लिए जहाँ पे आपको पैसे देने पड़ रहे हैं वहाँ पे आपने क्या काम करना है? तो हमारा जो सिस्टम बेसिकली जो सिस्टम यस है सही, वर्किंग नहीं उसके ऊपर हो रही है. और ये बहुत बड़ा डायलेमा है इस वक्त का. क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो हो रहा है वो ना हो और जो नहीं हो रहा वो होना शुरू हो जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक वहदत में फिर से पिरो दिए जाएं? क्या तमाम उलमा और मशाइख इकट्ठे नहीं हो सकते? अल्लाह अकबर. क्या इस कौम को वो वक्त नहीं मिल सकता कि जिसके आने की दुआएं की जा रही थी? क्या वो कुर्बानियाँ जो शहीद होने वालों ने पेश की उनको रायगा होने से बचाया नहीं जा सकता? क्या यहाँ अपने देश में बहुत सारे लोग खुद को परदेसी मानते हैं? क्यों? क्या कौम हाकिमों और महकूमों में तकसीम हो जाएगी? क्या इसे अमीर गरीब में बढ़ जाना चाहिए? क्या सुखी लोग दुखियों का आसरा नहीं बन सकते? क्या मौजूद बेतरतीबी फिर से हुस्न तरतीब में नहीं आ सकती? ये सोचने वाली बात नहीं है, ये उसके फजल के इंतज़ार का वक्त है. हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के अमल से दरअसल मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं. मुल्क माँ है, इसका एक बेटा मर जाए या दूसरा बराबर है. वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर. अपोजिशन भी ईमान से काम ले और हुकूमत भी खलूस के साथ काम करे. मुल्क और कौम मज़ीद किसी सदमे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते. हम सारे मुल्क पर रहम करें, इसकी खिदमत करें और कौम की तश्कील करें, फिर अनासर में ज़हूर तरतीब पैदा हो जाएगा. हम देखते हैं कि कौम बुज़ुर्गों के दिन मनाती है. उस दिन बुज़ुर्ग लोग अपनी आर्जी रुखसत के बावजूद अपने दिनों के मनाए जाने का लुत्फ़ हासिल करते हैं. कायद आज़म के मज़ार पर हाज़िरी देना कायद की रूह को सलाम है, इसके लिए आसूदगी का पैगाम है. इस तरह से बाकी लोगों के आस्ताने और हमारी हाज़िरियों का आलम है. इंसान सोच समझकर गौर के साथ अपने राब्तों को दरियाफ्त करे, अपने राब्तों की हिफाजत करे और अपने राब्तों से हो सके तो कौम को आगाह करे. इकबाल ने पीर रूमी से राब्ता किया.
حالانکہ پیر رومی کوئی زندہ انسان نہیں تھے، اور پیر رومی کا فیض اقبال کے اندر سے بولا۔ سبحان اللہ۔ قوم نے دیکھا، قوم نے سوچا، قوم نے فیصلے کیے، فیصلے کامیابیوں سے سرفراز ہوئے، اور آج وہی فیصلے ہمارے ہم ہونے کا جواز ہیں۔ تو ہماری وہ سرکار ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ وحدت ملت کا انہوں نے ایک راستہ بتایا جی، کہ ہم ایک دفعہ دوبارہ وحدت ملت بن سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی روشنی میں سفر کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راہ پر چل کر دکھایا ہے، رحمت کا راستہ، محبت اور شفقت کا راستہ، معافی اور درگزر کا راستہ، نجات کا راستہ، برداشت کی بے پناہ قوتوں کا راستہ، بد دعا نہ دینے کا راستہ، رضائے الہی کا راستہ، بلکہ سیدھا راستہ۔ ہم اس راہ پر چل کر وحدت ملت پر پہنچ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارا کلیہ۔ وہ حضرت علامہ اقبال فرماتے تھے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، سبحان اللہ، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ سبحان اللہ صلی اللہ۔ سرکار بھائی صاحب کا ایک جو پاکستانی طریقت، اچھا آپ نے نا پاکستان کو اسلام کا حصہ بتایا، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا پاکستان کی خدمت اصل میں اسلام کی خدمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ہاں طریقت کے سلاسل ہیں، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی وغیرہ، اور ہر سلسلے کا کوئی بانی ہے، اس طرح قائد اعظم سے بھی ایک نئی طریقت کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ طریقت ہے پاکستانی۔ اس طریقت میں تمام سلاسل اور تمام فرقے شامل ہیں۔ ہر پاکستانی پاکستان سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ ہمارے لیے ہمارا وطن خاک حرم سے کم نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اقبال نے مسلمانوں کو وحدت افکار عطا کی ہے، قائد اعظم نے وحدت کردار عطا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہماری وحدت کا صرف جو ہے نا وہ ایک ہی ذریعہ ہے کہ پھر سے جو ہے نا وہ شمع، محبت کی شمع، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع کو روشن کیا جائے، اور اس روشنی سے فیض حاصل کیا جائے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ آخر میں نعرہ لگا دیتے ہیں، پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ۔